بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال تعالی فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف أو كما قال عليه الصلاة والسلام در کبریا پہ جھکاؤ سر در مصطفیٰ سے لگاؤ دل در کبریا پہ جھکاؤ سر در مصطفیٰ سے لگاؤ دل یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل میں نے قرآن مقدسہ کی 2 مقامات سے آیت تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھی ہیں ان سب کا تعلق اسلام کا 5واں رکن یعنی حج سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس طریقے پر ایک بلڈنگ کچھ ستونوں پر ہوتی ہے اسی طریقے پر اسلام کے بھی 5 ستون ہیں جن کے اوپر مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو ان آدمی مسلمان نہیں رہتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انکار تو نہ کیا لیکن پھر بھی ان ارکانوں کو آدمی ادا نہ کرے تو ادا نہ کرنے کی صورت میں جو وعید قرآن اور احادیث میں آئی ہیں وہ اس بات کو بتلاتی ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان گناہوں کا نتیجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر بھی آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انہی ارکان میں سے 5واں رکن حج ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور اکثر عبادتوں کے متعلق فرمایا کہ بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو، بندے کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا لطف آئے۔ انسان کو اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ انسان اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جائے کہ کسی بھی طریقے پر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ محبت کی ابتدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو اور نفس کی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے فوراً چلا آیا۔ اس کا مطلب کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول سے عقیدت اور محبت ہے، بندہ آ گیا۔ محبت میں ایک مقام ہوتا ہے آدمی خرچ کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا صرف تاکہ اللہ کی محبت ہو کہ آدمی کا نفس منع کر رہا ہے کہ بھئی پیسوں میں کمی ہو جائے گی، خرچ نہیں کرنے۔ آدمی کو شیطان چال دکھا رہا ہے کہ تیرے پاس ضرورتیں زیادہ ہیں، اگر پیسہ خرچ کر دیا زکوٰۃ میں دے دیا تو کمی آ جائے گی۔ لیکن آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل کرتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کر دیا۔ یہ اللہ کی محبت میں ہی خرچ کیا ہے۔ ایک مقام آیا کہ انسان نے ایک جانور پالا یا بنایا، خریدا، اور خریدنے کے بعد چاہتا اس کا دودھ حاصل کرتا، سواری لے سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے نام پہ اسے قربان کر دیا۔ یہ اللہ کی محبت اور قربت کے درجات چل رہے ہیں۔ ایک وقت انسان پر وہ آیا، انسان نے مال بھی خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور ایسے جنون کی حالت کے وہ اپنی من پسند کا کپڑا نہیں پہنا،
اللہ کی پسند کا کپڑا پہنا، وہ سفید اور پاکیزہ کپڑا اس نے پہنا، اور وہ بھی ایسا طریقہ نہیں کہ پورے جسم کو چھپائے، ایک خاص طریقہ کہ دائیں کندھے کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا، وہ ایسا کپڑا پہنا، اس میں سلائی نہیں لگی، ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ جہاں پر سایہ دینے والی کوئی چیز نہیں تھی، اور آدمی بس اللہ اللہ کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کر رہا ہے، صرف عقیدت کے جذبات موجزن ہیں۔ یہ کس لیے کہ مجنون جیسی حالت پیدا کر لی، خوشبو یہ نہیں لگا سکتا، اپنے سر میں اس لیے کنگھی نہیں کر رہا ہے کہیں بال نہ ٹوٹ جائیں، اس کے اوپر کوئی تکلیف دینے والا جانور بھی چڑھتا ہے اس کو نہیں مار رہا ہے، کوئی گھاس نہیں اکھیڑ رہا ہے، ایک ایسی مجنون کی حالت بنی ہوئی ہے صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی عبادت کو حج کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنا مال بھی خرچ کرے، اپنی جان کو بھی لگا دے اس میں، اور بیوی بچوں سے جن کے لیے ساری زندگی کرتا کرتا آدمی اس منزل تک پہنچ رہا ہے، آگے بھی انہی کی ضرورتیں انہی کی خواہش کو پیش نظر رکھے ہوئے اب ایک لمبی مدت کے لیے انہیں چھوڑ کر انسان جا رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حج کی ایسی عبادت ہوتی ہے۔ جب یہ ایسی عبادت ہے، آدمی اللہ کے لیے اسے کر رہا ہے، تو اسے قرآن اور حدیث کے نظریے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ جس طریقے پر زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں، ایسے شخص پر جو نصاب کا مالک ہو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس نصاب پر سال بھی گزرا ہو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر حج ہر کسی پر اللہ نے فرض نہیں کیا، قید لگا دی من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت مالی اعتبار سے بھی ہو۔ اگر حکومت 3.5 یا 4 لاکھ روپے جمع کرواتی ہے، آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں، تو آپ کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں آپ قرض لے کر جاؤ، نہیں، آپ پر حج فرض نہیں۔ آپ کے پاس بجٹ ہو گیا ہے، اتنی رقم موجود ہے، آپ اپلائی کرتے ہیں لیکن آپ کا نام نہیں آتا، استطاعت نہیں ہے۔ کسی بھی بنا پر قانونی طور سے آپ کا پاسپورٹ رد ہو جاتا ہے، آپ کو قانونی طور سے اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ادر کنٹری کا سفر کریں، آپ وہاں جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، تو آپ پھر بھی مجبور ہیں، من استطاع الیہ سبیلا کے درجے میں نہیں آتے۔ لیکن اگر یہ مجبوریاں نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس مالی استطاعت بھی ہے، اور اپنے پورے سفر کا خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے دن آپ وہاں رہیں گے، آپ کے بیوی بچے جو انہیں چھوڑ کر آپ یہاں جا رہے ہیں، ان کا خرچ بھی آپ کے پاس موجود ہو، تب آپ پر حج فرض ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہوتا ہے، انہی لوگوں پر استطاع الیہ سبیلا جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، مالی طور سے بھی اور دیگر قانونی کارروائیوں کے ساتھ بھی پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان پر حج فرض ہے۔ اسی حج کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں 5ویں چیز ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا۔ بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے ذمے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اسلام کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم اور متعین مہینے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 3 اشہر حج ہیں۔ اشہر حج کے متعلق فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو جائے، اب وہ حج کرنے جائے لیکن اس میں کچھ پابندیاں ہیں، ان کا خیال رکھے۔ پابندیاں تفصیل سے بیان کی جائے گی حدیث کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں فرمایا فلا رفث، وہ رفث نہ کرے، ولا فسوق، وہ گناہ کبیرہ نہ کرے، ولا جدال، وہ جھگڑا نہ کرے، ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی بھلائی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔
آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا مقصد کچھ اور ہے؟ بہرحال قرآن کریم کی ان آیتوں سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت، حج کے احکامات، حج کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، افضل عمل کون سا ہے آپ بتلا دیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے، ایمان کے بعد افضل عمل کون سا ہے آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ دوسرے نمبر کا افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے، فرمایا قال حج مبرور، حج مبرور افضل عمل ہے، حج مقبول افضل عمل ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ حج مبرور اور حج مقبول کیا ہے؟ حج مبرور کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے، 5 چیزیں لکھی ہیں کہ حج مبرور کیا ہے۔ پہلی چیز، وہ حج جس کے دوران کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ جب سے حج کے ایام شروع ہوئے اور حج پورا ہو گیا، آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا تو یہ حج مبرور اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے وہی حج مبرور ہے، وہی حج مقبول ہے۔ تیسری علامت یہ ہے حج مبرور وہ حج ہے جس میں ریاکاری اور شہرت مقصود نہ ہو، صرف اللہ کے اس فرض کو پورا کرنا مقصد ہو، ریاکاری اور شہرت نہ ہو کہ میرے آنے کے بعد لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے دیکھا کریں گے کہ حاجی جی جا رہے ہیں، یہ نہ ہو تب سمجھ لیجئے گا وہ حج مبرور ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ حج سے جب آدمی واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد پھر گناہ نہ کرے، گناہوں کی رغبت ختم ہو جائے، نیکیوں کی دلچسپی بڑھ جائے، نیکیوں کا رجحان بڑھ جائے، اس کا مطلب یہ اس کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا، یہی حج مبرور ہے۔ اب گناہوں میں دلچسپی نہیں رہی بلکہ نیکیوں کی رغبت بڑھ گئی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ گناہ تو چھوڑ دیا، حج سے آنے کے بعد بھی دنیا کی چیزوں میں اب مشغولیت کم کر دے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آدمی جو حج سے جانے سے پہلے دنیا کے ہر چیز میں مشغول تھا اب ایسا نہ رہے بلکہ کم کر دے۔ اب تو آخرت کے سلسلے میں دلچسپی بڑھا لے کہ ایک دن اللہ کے یہاں جانا ہے۔ جس طریقے پر ایک لمبی مدت میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر گیا تھا، آگے ایک ایسی مدت آئے گی کہ اب اس میں واپس نہیں آنا ہے۔ وہ حج مبرور اور مقبول کی علامت ہے کہ آنے کے بعد گناہ بھی چھوڑ دے اور دنیا کی مشغولیت کو بھی کم کر دے، آنے کے بعد نیکیوں کا رجحان بڑھ جائے اور آخرت میں دلچسپی بڑھ جائے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو علامت ہے کہ اس کا حج حج مبرور ہے۔ اور اگر جیسا حج سے پہلے تھا حج کے بعد بھی وہی، حج کے دوران بھی گناہ، حج سے آنے کے بعد بھی گناہ میں کوئی کمی نہیں، تو اس کا مطلب یہ حج مبرور اسے نصیب نہیں ہوا۔ فرمایا افضل عمل جہاد کے بعد کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور، حج مقبول ہے۔ جو حج اور عمرہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ کرنے تک درمیان میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ عمرہ ان تمام کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایسی کتنی احادیث ہیں جن کے متعلق آیا کہ وہ ان سے گناہ ختم ہوتے ہیں یا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ بات پہلے بھی بتلائی۔ ان میں اصول مسلمہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ بالاتفاق معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ محض اس عمل سے معاف نہیں ہوتے بلکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور پھر ان روایتوں میں جو گناہ کی معافی کا لفظ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو توبہ کے اوپر ابھارتے ہیں
اور جب یہ آبادی توبہ کے اوپر ابھارے، اس کا مطلب یہ عمل جب توبہ کا سبب بنا تو گویا کہ اسی عمل کی وجہ سے آدمی کا وہ گناہ معاف ہوا۔ تو اصل یہ عمل توبہ کا سبب بنتا ہے، لیکن صرف اسی عمل سے گناہ کبیرہ معاف ہو ایسا نہیں۔ علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے، اس کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہوں، یہ دوسرا عمرہ یہ عمرہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، ان گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہوتا ہے جس کی 5 علامتیں بتلائی گئی، اس حج مبرور کا بدلہ یہ ہے، آپ نے فرما دیا لیس له جزاء، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے الا الجنہ، سوائے جنت کے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ لہذا ایسا عمل جس کے متعلق آقا فرما دیں کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، تو ہمیں اسی حج کی تیاری کرنی چاہیے، اسی حج کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور ایک جگہ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے لیکن اس حج میں 2 کام کرے، فلم یرفث آدمی رفث نہ کرے، ولم یفسق آدمی فسق نہ کرے۔ رفث اور فسق کیا ہے؟ اہل لغت لکھتے ہیں کہ رفث کا ایک معنی ہے میاں بیوی میں جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ کسی بھی درجے کے ہوں، سب رفث میں آتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی رفث ہے، بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا بھی رفث میں شامل ہے۔ اور دوسرا رفث کے معنی آتے ہیں فحش کلامی، آدمی اپنی زبان سے بھدے اور گندے الفاظ استعمال کرے، یہ رفث میں شامل ہے۔ اور فسق گناہ کبیرہ کو کہا جاتا ہے، عام معاصی اور گناہ جو انسان کرتا ہے۔ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے نہ تو وہ رفث کرے، یعنی بیوی کے ساتھ کی جانے والی ساری باتیں جو پردے کی ہوتی ہیں، ولم یفسق نہ ہی گناہ کبیرہ کرے، اللہ اسے یہ اجر عطا فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ جس دن ماں نے جنا تھا نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں تھا، آج جب یہ ایسا حج کر کے لوٹ رہا ہے جسے حج مبرور کہا گیا، تو آج یہ ایسا ہو کر لوٹا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا حج، ایسا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ نے معلوم کیا، آپ کو اسلامی جہاد کا ایک اصول معلوم ہونا چاہیے۔ اسلامی جہاد کا اصول یہ ہے، اس میں صرف بالغ مرد جہاد میں جاتے ہیں، اور بالغ مردوں سے ہی جہاد کیا جاتا ہے، عورتیں اور بچے اور بوڑھوں سے جہاد نہیں کیا جاتا۔ اب بالغ مرد جہاد میں گئے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان لے کر نکلے، عورتیں نہیں گئی، بچے نہیں گئے، بیمار اور کمزور لوگ نہیں گئے۔ ان کے متعلق معلوم کیا گیا جب یہ جہاد نہیں کر سکتے تو یہ افضل عمل کیسے کر پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کہ عورت اور بچہ اور اسی طریقے پر کمزور، ان سب کا جہاد وہ حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب وہ لوگ جو اسلامی اعتبار سے جہاد کے قابل نہیں سمجھے جاتے، ضعف ان میں پایا جاتا ہے، تو ان کے لیے شرعی حکم دیا گیا کہ وہ لوگ حج اور عمرہ کریں، اسی میں ان کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ ایسا عمل، اور اس عمل میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے کہ مال کی محبت آدمی کو ہوتی ہے، اور آدمی کو لگتا ہے کہ حج کمیٹی نے 3.5-4 لاکھ روپے جمع کروا لیے، اور پھر لگتا ہے کہ اگر ٹور سے جائیں گے تو 5-6 لاکھ کا حج ہوگا ایک آدمی کا، اتنے میں تو بزنس کو بڑی ترقی ہوگی۔ یہ انسان کی صرف سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، کہ حج میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، حج کے معاملے میں خرچ کیا جانے والا پیسہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے پیسے کی طرح ہے
جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ب700 ضعف 700 گنا تک بڑھا کر دیا کرتے ہیں. کہ آپ نے حج کے معاملے میں 1 پیسہ خرچ کیا، اللہ نے 1 کا 10 گنا نہیں، 70 نہیں، 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کا اجر اور ثواب بڑھا کر دیتے ہیں. آدمی حج کے لیے گیا، اللہ نے حج مبرور دے دیا، جنت کا وعدہ حدیث شریف کے اندر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن تھا جس دن اس کے ماں نے جنا تھا، حدیث کا حوالہ. اور پیسہ جو خرچ کیا اللہ نے 1 پیسے کے بدلے میں 700 گنا تک بڑھا کر دے دیا. پھر بھی آدمی اگر اللہ کے لیے حج نہیں کرتا تو اب ایسا آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور خطرہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے. آپ نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. جو آدمی بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد اور راحلہ یعنی توشہ اور سواری ان سب کا مالک ہو جائے، اتنا مال ہو جائے کہ وہ سیٹ کنفرم کرا کے پہنچ سکے، وہاں پر اپنا خرچ پورا کر سکے، پھر بھی بیت اللہ نہیں جاتا، پھر بھی حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا. اللہ کی کوئی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. جس عمل پر اللہ تعالیٰ اتنی فضیلتیں دیتے ہوں، اگر اس عمل کی توہین کی جائے، بھلے آدمی عقیدتاً نہ صحیح عملاً کرتا ہو کہ اسباب ہونے کے باوجود اب حج پر نہیں جا رہا ہے، فرما دیا فنا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا. اب اس کے ایمان کی گارنٹی اللہ کی نہیں ہے، فرما دیا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اب کوئی گارنٹی اور کوئی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں. حج ایسا عمل ہے کہ انسان کے نے اب تک حج کرنے سے پہلے جو گناہ کیے ہوں، کتنی احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ ان سے صاف پتہ چلتا ہے آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت شماسہ تابعی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر بھی رہے ہیں، یہ ایسا وقت ہے آپ بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. حضرت شماسہ رضی اللہ عنہ شماسہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے، آ کر ذکر ہونے لگا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر روئے، اور اتنے روئے کہ اپنا چہرہ ان کی طرف سے گھما کر دیوار کی طرف کر لیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو وہاں موجود ہیں. آپ نے یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے والد سے کچھ سوالات کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرمایا. پوچھا کہ بیان کیا کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرنے کے لیے پہنچا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ بڑھا رکھا تھا لیکن میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمرو کیا ہوا، ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ میں نے کہا میری ایک شرط ہے وہ ماننی پڑے گی آپ کو. ایمان قبول کر رہے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط منوا رہے ہیں، اور آپ کی رحمت کو دیکھیے. آپ نے کہا کہیے عمرو جو شرط ہے آپ اپنی بیان کیجئے. پوچھا مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس بات کی ذمہ داری آپ لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام قبول کر لینا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو گناہ پہلے کیے تھے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. ان کے سوال کا جواب مل گیا. آگے 2 باتیں وہ ارشاد فرمائے جو ایمان والوں کے لیے بھی تھی. فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. ہجرت کر لینا دین اسلام کے خاطر، وہ جگہ جہاں پر اسلامی احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا
جہاں احکام اسلام پر بھی عمل ہو سکے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت بھی ہو سکے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کر لینا، اس عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج کرنے کی وجہ سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ عبادت جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں بیان فرما دیں، پھر انسانی ایک ایمان والے سے اس بات کی امید یقیناً نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ حج کا انکار کرے یا وہ حج جانے میں کوتاہی کرے۔ اللہ نے جن کی منظوری دے دی ہے، اللہ سب کی حج کو قبول کرے۔ جتنے بھی اہل ایمان حج کے لیے جائیں، سب کے لیے دعا کریں، اور دعا کی درخواست بھی کی جائے، اور کوشش کی جائے اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اگر حج کی ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم حج کر سکیں، مالی تنگی ہے، تو آدمی عمرہ یقیناً کر سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ عمرہ کرنا اور حج کرنا انسان کے فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طریقے پر لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ لوہار جب بھٹی کے اندر لوہا رکھتا ہے، زنگ لگا ہوا، لیکن آنچ لگنے کی وجہ سے زنگ ختم ہو جاتا ہے، لوہا نکھر کر آتا ہے۔ اسی طریقے پر حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اگر آدمی فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے گا۔ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔